السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا عورت بغیر دوپٹے کے اذکار کر سکتی ہے، مثلا شام کے اذکار اور سونے کے اذکار وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دوپٹے کی جو ہے نا شرط، وہ نہ تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہے اور نہ اذکار کے ساتھ ہے، ایک نماز کے ساتھ ہے اور ایک ویسے حجاب کے ساتھ ہے۔ تو لیکن یہ کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرتی تھیں کہ وہ تلاوت جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے یا سر ڈھکے نہیں کرتی تھیں۔ تو اس کو ہم بہت بھی کریں تو آداب میں ضرور لا سکتے ہیں، لیکن یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اذکار تو بالکل ہی کیے جا سکتے ہیں، اور اذان کے اوپر بھی دوپٹہ سر پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت برا لگتا ہے مجھے جب بہت ہی بری طریقے سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں سب لوگ اپنے سر کے بال کھول کے، اور اذان سنتے ہی کوشش کرتے ہیں کسی کا ایک چھوٹا سا کوئی ٹیشو پکڑ کے سر پہ رکھنے کی، جسٹ ٹو آئی ڈونٹ نو وٹ ٹائپ آف رسپیکٹ دے وانٹ ٹو شو، اور مے بی دس از اے وے ٹو شو دی رسپیکٹ کہ سم تھنگ اسپیشل ہیز ہیپنڈ۔ چلیے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی حال جاننے والا ہے، اور دلوں کی جو ہے وہ اس کو بھی اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال میں بات یہ کر رہی تھی کہ سر پہ دوپٹہ لینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، اور قرآن مجید کی بھی تلاوت کے لیے بھی سر پر دوپٹہ لینا شرط نہیں ہے۔ اچھا، اب ہوتا پتہ کیا ہے؟ اب آپ کہیں گی کہ کیا حرج ہے، ٹھیک ہے، اچھا تو نہیں لگتا؟ میں آپ کو حرج والی بات بتانے لگی۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے اندر زیادہ ادب آداب کو ڈال دیتے ہیں نا، پھر یہ چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں۔ میں اس پوزیشن میں ہوں گی کہ میں وضو کر لوں گی اور پھر دوپٹہ لے لوں گی تو قرآن پڑھوں گی، یار میں نے ابھی وضو نہیں ہے نا، اب دوپٹہ بھی سر پہ نہیں ہے، ابھی میرا ہلنے کو دل نہیں چاہ رہا، یا میں مصروف ہوں، ذرا تھوڑی سی فارغ ہوتی ہوں پھر۔ یہ جو فارغ ہوتی ہوں پھر کے اندر کرتے کرتے آپ دیکھیے وہ جو آپ نے فریکوینٹلی کام کر لینا تھا وہ کتنا تھوڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ قرآن مجید کی جو عزت ہے اور آنر ہے وہ تو جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، لیکن جب ہم ایک حد سے زیادہ ان نیسیسری چیزوں کو انوالو کر لیتے ہیں نا ادب کے نام پہ، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بروکیٹ کے غلافوں میں اور وہ جو ہے نا امبرائڈریڈ وہ جو کیا جزدان بولتے ہیں جس میں قرآن کو رکھتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، گھر میں قرآن رکھنے کے اوطاق بھی بن جاتے ہیں، لیکن قرآن کو اتنے پراپر وے میں کھول کے پڑھنے کا موقع کم ملنے لگ جاتا ہے۔ جبکہ میں نے عربس کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ عرب بہت زیادہ قرآن مجید سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور ان کے پاس آپ کو عموماً ملیں گے جیب میں قرآن ہے، اور وہ اس میں کئی دفعہ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ قرآن کی اتنی آنر بھی نہیں دے رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بھی ایسی توفیق ملے۔ تو یہ تھوڑے سے ذرا جو ہے نا وہ اگر ہم اس کو انفارمل کر لیں گے تو سب کے لیے اس کو پریکٹس کرنا ایزی ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی رسپیکٹ شو کیجئے، لیکن جہاں پہ نہ شو کر سکے اس کی وجہ سے قرآن مجید کو پڑھنا بند نہ کیجئے یا اس کے اندر کمی نہ کریں۔ میری ایک بڑی پیاری جاننے والی ہیں اور ان کا انٹرویو بھی ہم نے شیئر کیا تھا، انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے تقریباً 70-75 سال کی عمر میں جو ہے قرآن مجید حفظ کیا تھا، تو کہنے لگی کہ میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ میں جب کچن میں کام کرتی تھی نا تو سبزی بناتے کھانا بناتے میں کیا کرتی تھی اپنا ایک قرآن مجید ساتھ رکھ لیتی تھی اور اس میں چمچ رکھ لیتی تھی جس صفحے میں نے پڑھنا ہوتا تھا۔ ایک آیت یاد کرتی رہتی تھی، جب وہ یاد ہو جاتی تھی تو پھر میں کیا کرتی تھی کہ چمچ سے وہ قرآن کھول کے، کیونکہ ہاتھ تو سبزی وبزی بنانے میں وہ خراب ہوئے ہوتے تھے، تو میں ایک اور آیت پھر دیکھ لیتی تھی، پھر اس کو یاد کرنا شروع کر دیتی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کام تو ہاتھ کر رہے ہیں نا، دماغ تو مصروف نہیں ہے نا، تو میں دماغ کو جو ہے نا قرآن کی تلاوت کے ساتھ جو ہے نا مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی۔ میرا خیال ہے اس اپروچ کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اور آپ کو میں بتاؤں یہ دعا جو ہے یہ مشکل کے وقت کی ہے، بے چینی کی اور بے قراری کی دعا ہے کہ اللہ میں تیرے پاک ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں، میں تیری بندی ہوں، قرآن کو میرے دل کا سکون بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، پلیز اس کو یاد بھی کر لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ بارک اللہ فیکم۔